دوغلی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے سیاست کے اندر کہ آپ نظام کا حصہ بھی ہوں، نظام سے فائدے بھی اٹھائیں اور اسی نظام کو متون بھی کریں، برا بھلا بھی کہیں۔ آپ حکومت میں ہوتے ہیں، نظام کو بہتری کے لیے پارلیمنٹ میں جا کے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرنے کے قابل اس وقت ہے اور اگر نہیں ہے، جمہوریت نہیں چل رہی، آئین نہیں چل رہا، پارلیمنٹ نہیں چل رہی، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے، عوام میں جانا چاہیے، کیونکہ پورے آئین کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ جمہور پر مبنی ہے۔ اگر جمہور کی آواز نہیں سنتے تو پھر کچھ بھی کہنا یا کچھ بھی کرنا بے معنی ہوگا۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ حسان خاور صاحب نمائندگی کر رہے ہیں تحریک انصاف کی۔ حسان خاور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب ارشاد بھٹی صاحب، سر ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حسان خاور صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل کی جو سماعت ہے سپریم کورٹ کی، بہت امپورٹنٹ سماعت ہے، تو اس سے آپ کی توقعات کیا ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ معاملہ آپ کو لمبا کھنچتا ہوا نظر آ رہا ہے یا دو ٹوک فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ چند دنوں میں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، قوم کے سامنے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں، مجھے ذاتی طور پہ تو نہیں لگتا کہ یہ بہت لمبا کھینچے گا، اور میرے خیال میں یہ 2-4 روز کی بات ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 9 ممبر بینچ بیٹھا ہے سپریم کورٹ کا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آئین کی تشریح کے لیے بیٹھے اور سپریم کورٹ کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار ہے۔ لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آئین کی تشریح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پہ آئین میں ابہام ہو، اور کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی کنفیوژن ہوتی ہے۔ 90 دن میں الیکشن کے حوالے سے آئین بہت واضح ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ بات ہے۔ تو میرے خیال میں جو سپریم کورٹ سے ہماری امید ہے وہ آئین کی تشریح سے زیادہ یہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ٹھیک۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے بلاول صاحب کی جو بات سنوائی، انہوں نے باتیں تو ساری ٹھیک کی ہیں لیکن غلط کانٹیکس میں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بات اگر آپ کا آئین کلیئر ہے اور آئین، انہوں نے اپنے نانا کی بات کی جن کو پھانسی دی گئی تھی، تو کس طرح ہٹایا گیا تھا ان کے نانا کو جب آئین پامال ہوا؟ اور آج آپ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہٹائی اس لیے کہ آئین پامال ہوا تھا، جو اس آئین کو انٹروڈیوس کرانے والا تھا، دینے والا تھا، اس کا نواسہ آج کھڑے ہو کے حکومت کا حصہ ہے جو اس آئین کی پامالی کے خواہش مند ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 ججز نے، معزز ججز نے، صرف یہ خط لکھا چیف جسٹس کو، کیونکہ یہ ان کا استحقاق ہے سو موٹو نوٹس لینا کہ آپ اس پہ از خود نوٹس لیں، تو ان کی کردار کشی شروع کر دی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب قاسم سوری صاحب والی رولنگ کے اوپر کیس چلا تھا، اس جو 9 ممبر بینچ ہے اس میں سے 5 ایسے جج صاحبان تھے جو اس بینچ کا پارٹ تھے جن کی آرڈر کے اوپر اس گورنمنٹ نے جنم لیا، اور انہوں نے قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا۔ ہم نے تو نہیں اعتراض کیا اس بات کا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو سارے اس لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئین کو دیکھ کے فیصلہ کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آئین ہے تو سیاسی طاقتوں کا کوئی وجود ہے، یعنی جو لوگ حکومت میں آج بیٹھے ہیں، اگر ان کے خیال میں کہ آئین کو پامال کر کے اور آئین کے آگے بند باندھنے سے فائدہ ان کو ہوگا، تو ان کو سمجھنا پڑے گا کہ کسی سیاسی قوت کو آئین کی پامالی سے فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی آئین کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں اور ہم بھی آئین کے اندر اپنا حق تلاش کر رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ بیٹھی ہے خاور صاحب، وہ بہترین فیصلہ کریں گے اور آئین کی خدا نہ